السلام علیکم خواتین و حضرات، پاک نارمے نیوز کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں جمال ارشد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نواز شریف 4 سالہ خود ساختہ ضلع وطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئے، قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے گئے۔ مصر اور غزہ کی بارڈر کراسنگ کھل گئی، امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان میں ڈائریا سے روزانہ 110 بچوں کی موت۔ الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ میں ٹیسلا سمیت یورپی کمپنیوں کو پچھاڑنے والی چینی کمپنی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان کی تفصیلات۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ ضلع وطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ سینیٹر اسحاق ڈار اور دیگر لیگی رہنماؤں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کی خصوصی چارٹرڈ فلائٹ FZ4525 کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ اس پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا تھا، جس میں 194 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ سابق وزیر اعظم سمیت طیارے میں موجود تمام مسافروں کی امیگریشن کا عمل طیارے کے اندر ہی مکمل کیا گیا۔ نواز شریف کی اسٹیٹ لاؤنج میں اسحاق ڈار اور قانونی ٹیم سے ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نے لیگل دستاویزات پر دستخط کر دیے، جن میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر نواز شریف کو مقدمات میں پیش رفت کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وطن واپس پہنچنے پر مینار پاکستان گراؤنڈ جلسے میں شرکت کے لیے پارٹی کارکنان ملک بھر سے لاہور کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں لاہور سمیت مینار پاکستان گراؤنڈ کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ مصر اور غزہ کی بارڈر کراسنگ کھل گئی ہے، امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ مصر اور غزہ کے درمیان رفاح بارڈر کراسنگ کھول دی گئی ہے تاکہ فلسطینیوں کے لیے انتہائی ضروری امداد کی ایک چھوٹی مقدار اس علاقے میں پہنچائی جائے۔ فلسطینی گروپ حماس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 20 امدادی ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ ہفتے کے روز مصر سے غزہ کی پٹی میں داخل ہوا ہے، جس میں ادویات اور خوراک کا سامان تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ تک امدادی ٹرک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ والے بڑی مشکل میں ہیں، یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ دوائی، اور امدادی ٹرک ایک لائف لائن ثابت ہوگا۔ کھیل کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹ 368 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 305 رنز پر ہی ہمت ہار گئی۔ ICC ورلڈ کپ 2023 میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے شکست دی۔ گرین شرٹس 368 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف عبور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ پوری ٹیم 305 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کے 368 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کا آغاز اچھا رہا۔ اوپنرز نے 134 رنز کا آغاز فراہم کیا، جس میں عبداللہ شفیق 64 اور امام الحق 70 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ایک بار پھر ناکام رہے اور صرف 18 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ سعود شکیل اور محمد رضوان کے درمیان 57 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ لیفٹ ہینڈر بیٹر 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ افتخار احمد نے 20 گیندوں پر 26 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، تاہم ٹیم کی نیا پار نہ لگا سکی۔ محمد رضوان 46 کے انفرادی سکور پر پویلین لوٹ گئے۔ محمد نواز 14، اسامہ میر 0، شاہین شاہ آفریدی 10 اور حسن علی 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا نے شروع سے ہی جارحانہ بیٹنگ کی۔ پاکستان میں ڈائریا سے روزانہ 110 بچوں کی موت۔ ڈائریا کے ماہانہ 10 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر ماہ ڈائریا کے 10 لاکھ سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 110 بچے روزانہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، جن میں سے اکثریت کی جانیں زنک سپلیمنٹس دے کر بچائی جا سکتی ہیں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں زنک کی صحت کے لیے اہمیت کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا انعقاد پاکستان زنک سوسائٹی اور مقامی دواساز ادارے نے کیا تھا، جسے انڈس ہسپتال کراچی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبدالباری، قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ندیم قمر، مقامی دواساز ادارے فارمیو کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہارون قاسم، چیف آپریٹنگ آفیسر ندیم رحمت اور دیگر نے خطاب کیا۔ طبی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت سے پری کوالیفائڈ پلانٹس میں زنک کی مصنوعات کی تیاری نہایت خوش آئند ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا انحصار غیر ملکی فارماسیوٹیکل اداروں کی مصنوعات پر کم سے کم ہوگا۔ الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ میں ٹیسلا سمیت یورپی کمپنیوں کو پچھاڑنے والی چینی کمپنی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی ٹیسلا کے مقابلے میں ایک چینی کمپنی سامنے آ چکی ہے۔ بلڈ یور ڈریمز یا BYD کے حصص کی مالیت میں
रवां हफ्ते एक नुमाया इजाफा देखने में आया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दौड़ में टेस्ला समेत यूरोपीय कंपनियों को पिछाड़ने वाली चीनी कंपनी की कामयाबी का राज क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला के मुकाबले में एक चीनी कंपनी सामने आ चुकी है। ब्लड योर ड्रीम्स या BYD के हिस्से की मालियत में रवां हफ्ते एक नुमाया इजाफा देखने में आया। BYD सरमाही एतबार से पैदावार में टेस्ला से आगे निकल चुकी है और आलमी मंडी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने की दौड़ में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। चीन ने हाल ही में दुनिया भर में गाड़ियों की बरामद में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बरामद करने वाला मुल्क बन गया है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वांग शुआनफू की दौलत का तखमीना $18 अरब से ज़्यादा है। वो 1966 में चीन के एक गरीब सूबे में पैदा हुए और उनके वालिदैन काश्तकार थे। कम उम्री में ही वांग यतीम हो गए और उनकी परवरिश बड़े भाई और बहन ने मिलकर की। ताहम इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की फिजिक्स केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपने एक कज़न के साथ BYD कंपनी कायम की। इन दोनों ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां बनाने में नाम पैदा किया और महंगी जापानी मसनूआत की जगह सस्ती मसनूआत मुतारिफ करवाईं। माहिरीन की राय के मुताबिक BYD की कामयाबी की वजह उसकी बैटरियों का कारोबार है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे महंगा हिस्सा होती हैं। ताहम BYD अपनी बैटरियां खुद बनाता है तो इसी वजह से उसे काफ़ी बचत होती है। टेस्ला समेत दीगर कंपनियां बैटरियों के लिए दूसरी कंपनियों पर इन्हिसार करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे मज़ीद इल्तमास है कि पूरी दुनिया से किसी भी किस्म की खबरें देने के लिए और अपने कारोबार की तशहीर के लिए हमारे दिए गए WhatsApp नंबर और ईमेल एड्रेस पर रब्ता कीजिए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।